اوپر جو مطالبات ہیں اس کی یاد دہانی کے سلسلہ 3-4 دنوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول نے تمام کامل رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام دیگر مذاہب کی طرح صرف چند چیزوں سے بحث نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین کے سلسلے کے اندر بنیادی چیز، اساسی چیز، سب سے ضروری چیز وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کی بنیاد اگر مضبوط ہے تو اس کے اوپر چڑھنے والی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ عقیدہ مضبوط ہے تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو بخشوا دیں۔ لیکن اگر یہ عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے کے اندر خلل موجود ہے، عقیدے کے اندر ایسی چیزیں ملوث ہو گئی ہیں جن سے ہماری زندگی کا تمام معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو کے رہ جائے، تو یقین جان لیجئے کہ دنیا کے اندر سے مسلمان ہم کہلائیں، ایک قیامت والے دن یہ ہمارا اپنا اختیار کیا ہوا نام نہاد اسلام ہمارے منہ پہ دے مارا جائے۔ اس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں ایمان کا جز ہیں، اقرار باللسان ہے، یعنی زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ لازم چیز ہے۔ اور یہ بھی رکھ لیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نظریات کچھ اور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے نظریات کچھ اور ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر مرقوم نہیں ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اس کی 2 شکیں آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے کہ منہ سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے عمل کی درستگی کا ایک پورا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر درست تھیں، اقرار بھی درست تھا اور تصدیق بھی درست تھی، تو یقیناً ہمارے عمل کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے پہ ہم اپنی خوشی محسوس کریں گے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مشکل آئے گی تو ہم اس کو برضائے رب سمجھ کے اس کو قبول کر لیں گے۔ کہ اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے اوپر بھی مشکلات آتی رہی ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہی ہیں، اس نتیجے عقیدے کی پختگی کی صورت کے اندر وہ تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے جھیلتے رہے اور کامیاب رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدے ہی کی بنیاد کے اوپر تمام زندگی کا دارالعمل ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن ان صفات کا تعلق کسی بشر سے، کسی انسان سے قطعی طور پہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سمیع نام ہے، البصیر نام ہے، القوی نام ہے، القادر نام ہے۔ سمیع کیا؟ دیکھنے والا، بصیر کیا؟ سننے والا، فعال لما یرید، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب یہ تمام صفتیں تقریباً انسان کے اندر بھی موجود ہیں، انسان بھی دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، چاہے تو وہ صحیح راستے پہ جائے چاہے غلط راستے پہ چلے، قادر ہے اس چیز پر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات ہیں اور اس کو عطائی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات از خود ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، مستعار لی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ دینا اس لیے قطعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کسی سے تشبیہ دیں، تشبیہ ہم دے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہم اس کو کسی اور شخص سے اگر منسوب کریں گے تو تمام حساب کتاب وہ غلط ہو کے رہ جائے۔ لا مثال لہ ولا مثیل لہ، اللہ ایسا ہے، نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کی مثیل کوئی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے، کائنات میں کوئی اس کے مثیل نہیں ہو سکتا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری تمام ضروریاتی زندگی ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہمیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، کہ دو راستے ہیں، چاہے تم اللہ کا شکر ادا کرو چاہے تم کفر کا رخ اختیار کرو، تمہیں آزادی حاصل۔ عقیدے ہی کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے تمام اعمال ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ دفتر کھول کے وہ کتابیں کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی کہ اے بندے تو پیدا ہوا تھا، میری ہوا میرا پانی تو استعمال کر کے بڑا ہوا، میری خوراک سے تیرا جسم بنا، میری خوراک سے تو زندگی کے اندر توانائیاں حاصل کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں تو نے کیا کیا یہ تیرے سامنے سامنا حساب کتاب تیرا نے کڑا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس وقت حیران ہوں گے وہ انسان تمام کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، حساب کتاب کیسا آ گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، مگر وہ ہمارے سامنے لا کھڑی گئی، ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اس وقت کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا۔ آج بھی دنیا میں ایسا معاملہ ہے کہ وہ اگر مجرم ثابت ہو جائے، عدالت میں ایسے ایویڈنس سامنے رکھ دیے جائیں، اس کے سامنے کرتوت سامنے رکھ دیے جائیں، ثبوت کے ساتھ رکھ دیے جائیں، وہ انکار نہیں کر سکتا، گردن جھکا دے گا، بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہی معاملہ ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے، پشیمانی کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے کہا، جو تو نے سب سامنے رکھا وہ حق ہے، درست ہے، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس وقت اپنے ہاتھ سے وہ تمام معاملہ نکل چکا ہوگا، وہ دنیا جو دار عمل تھا اس کا معاملہ دنیا کے اندر ختم ہو گیا، وہاں پہ عمل کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف اعمال کا معاملہ ہوگا، جو عمل کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے، تو مجھ سے اور کچھ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ تمام بنیادی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتے اور تصور یہ رکھنا کہ ہم نے دین کے اوپر چلنا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک جو جزوی سی بات یہ سمجھ لیے کہ اللہ کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اندر کسی کو شامل نہ کرنا، نہ اس جیسا کوئی ہو، نہ اس جیسی صفات کوئی رکھتا ہو، بالکل ویسا ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں۔ اور یہ ایک کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو آدم سے لے کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء نے اسی ایک کلمے کی دعوت دی۔ یہی بنیادی چیز ہے، یہی اساس ہے، اسی پہ اچھائی اور بری کا تمام معیار اسی کے اوپر منطبق ہوگا، منحصر اسی پہ ہوگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی اچھائی برے کا معیار دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک اللہ سے امید رکھنا، ایک اللہ کی طرف تمنا رکھنا، ایک اللہ کا خوف رکھنا، ایک اللہ سے تمنا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرے گا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت لینے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی موجود نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب یہ تبلیغی جماعت والے بڑی پیاری بات بولتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بات جب تک ہماری زبان پہ ہے گواہی ہے، لیکن جس وقت یہ کلمات دو، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جب دل میں اتر جاتا ہے پھر بندے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہان دیگر شود۔ یہ کلمہ وہ ہے جب یہ دل کے اندر اتر جاتا ہے تو وہ زندگی بدل جاتی ہے، اور جب زندگی بدلتی ہے تو وہ جہان بدل جاتا ہے، سب چیزیں بدل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، بڑی پیاری بات کہ علامہ اقبال نے کیسے ایسے شعر رکھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کو سن کے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، اس کو اتنا آسان سمجھتے ہو تم کل لا الہ کو سمجھنا، لا الہ کو پڑھ کے تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کام تم نے ادا کر دیا، یہ اتنا آسان ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے شہادتین کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہا کہ میں نے ورد کیا ہے، محمد علیہ السلام کو رسول اور نبی مانا ہے، ہادی مانا ہے، مرشد مانا ہے، بلرزم، مجھے پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف سے میں کانپنا شروع ہو جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ ہاں بغیر کہ سوچے سمجھا کہتے جاؤ، ہزار دفعہ تسبیحات کرے جاؤ، 1.25 کی تسبیح کرو، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیحاں کی جاتی ہیں، گٹکوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے، پڑھ دے جاؤ، لیکن اس کا اثر زندگی میں نہیں ملتا، کیونکہ حقیقی طور پہ ہم نے جانا نہیں، سمجھا نہیں لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے۔
لا الہ کہنے کا مقصد وہ ہے کہ کسی سے پوچھنا ہو، بلال سے پوچھو لا الہ کا مطلب کیا ہے، خباب بن ارد سے پوچھو، مصعب بن عمیر سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے پوچھو کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ ایک کلمہ جس وقت منہ سے ادا ہوتا ہے وہ جسم میں سرایت کرتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اچھائی برائی کا تصور بدل جاتا ہے، نیکی برائی کا تصور کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اس وقت ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کی زبان سے کبھی اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، ان کو آگ کے اندر بھون دیا جائے، ان کے ذہن سے کبھی زبان سے کوئی اور دوسرا کلمہ نہیں نکلتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن یہ کلمہ ہمیں برائی سے بچا رہا ہے کیا؟ کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو فلاں کام کرنے لگے ہیں جو غیر شرعی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، کوئی ایسا کام ہمارے دل میں کبھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو تیرا اقرار کیا ہوا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اقرار کیا ہے تیرے علاوہ کوئی مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے، میں نے اقرار کیا ہے تیرے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا دنیا کے اندر مجھے موجود نہیں ہے، پھر میں کس طرح پوندا ہو جاتا ہوں، کس طرح میری عقل ماری جاتی ہے، کس طرح میں تیرے احکامات کی خلاف ورزی کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کر لیتا ہوں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ وہ ایمان جو ہمارے عمل کو درست کرنے کے لیے ہمیں مطلوب تھا، وہ ایمان ہمارے پاس موجود نہیں۔ اور یاد رکھ لیجیے، اگر آپ کی سمت درست ہے، آپ کا ایمان کی جو سٹارٹ سے لے کے آخر تک وہ تمام چیزیں ان کی جو مصنوعات ہیں وہ درست ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ غلطی ہو جائے گی آپ سے، جیسے غلطی ہوگی تو ایمان کیا مجبور کرے گا آپ کو، فوراً رجوع کرو، غلطی ہو گئی تم سے واپس آ جاؤ، غلط ٹریک پہ چلے گئے، وہ ٹریک تمہیں مکہ لے جانے والا نہیں ہے، اس ٹریک سے واپس آؤ اور اس چوک پہ پہنچ کے دوبارہ اپنا سفر اختیار کرو جو مکہ کو لے کے جانے والا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر تمنا تو یہی ہے کہ ہم نے مکہ پہنچنا ہے، لیکن رخ ہمارا ترکستان کی طرف، ساری زندگی چلتے رہو گے، بہترین سواری ہوگی، بہترین تمہارے پاس وسائل ہوں گے، کبھی بھی نہیں پہنچو گے تم مکہ، کیونکہ تمہارا رخ درست نہیں۔ یہی اصل میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہیں، غلطی بالطبع برشری ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے، ہم بھٹک جاتے ہیں راستے سے، ایمان آپ کو مجبور کرے گا دوبارہ بندے واپس آ جائے اللہ کی طرف اور دوبارہ آپ ٹریک پہ آ کے صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے، یہی ایمان کی نشانی۔ اور اگر حال اس سے برعکس ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہمارے پاس موجود ہے